السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے کچھ سلسلہ جو ہے کچھ ہمارا تحقیقی مسائل پر چلتا رہا، تو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حقوق رحمت للعالمین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کتاب ہے محمد اقبال قیلانی صاحب ہیں جنہوں نے لکھی ہے۔ تو میرا یہ ذوق ہے کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مداح بھی ساتھ ساتھ بیان کروں۔ ویسے تو کرتا رہتا ہوں، ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ تو اس میں کچھ جو پوائنٹس آئیں گے دلیل کی بنیاد پر وہ بھی دوں گا، اور جو کوئی ایسا ٹاپک ہوا جس میں مسلکی تعصب کے شکار ہم بن کر جو ہے ایک دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، اس کی بھی انشاءاللہ اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک میری اصلاح فرمائے۔ آیت کریمہ لکھی ہے پہلے، فَلَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الصادق الامین۔ تیرے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں۔ ہر طرح کی حمد و ثنا صرف اس ذات پاک کے لیے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جو ہمارا خالق و رازق ہے، جو حی اور قیوم ہے، جو علیم و خبیر ہے، جو سمیع و بصیر ہے، جس نے حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مطاع بنا کر مبعوث فرمایا۔ بے حد و حساب صلاۃ و سلام، درود و سلام سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے گالیاں سنی، تانے سنے، پتھر کھائے، لیکن حق رسالت کا حق ادا کر دیا، جنہیں عمر بھر اپنی امت کی مغفرت اور بخشش کی فکر لاحق رہی۔ سبحان اللہ۔ جو رات کی تنہائیوں میں آنسو بہا کر اپنی امت کے لیے جنت کی آرزو کرتے رہے، جو روز قیامت بار بار اللہ عز و جل کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی امت کی شفاعت کے لیے دعا فرمائیں گے۔ آگے لکھتے ہیں مولانا، بس ہم پر فرض ہے کہ اب ہم وہ بتا رہے ہیں کہ ایسی اپنی امت کے لیے پریشانیاں، ان کے لیے دعائیں کرنا، اللہ سے قیامت والے دن دعا کرنا، شفاعت کی عرض کرنا، تو پھر ہم پر کیا حق ہے، ہم کیا کریں؟ بس ہم پر فرض ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ ایک، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کریں۔ دو، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب کریں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا دفاع کریں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی نصرت کریں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں سے دوستی رکھیں اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کریں، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جفا نہ کریں۔
لیکن آگے لکھتے ہیں اے ہوش و خوش رکھنے والے، اے ہوش و خوش، اے ہوش و گوش رکھنے والو، اے بصیرت و بصارت رکھنے والو، اے عقل و خردو، اے عقل و خردو سے کام لینے والو، ذرا غور کرو وہ ایمان جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ سکھائے کس کام کا، وہ محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطالعہ پر چلنا نہ سکھائے کس کام کی، وہ ادب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا نہ سکھائے کس کام کا، وہ صلاۃ و سلام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا جذبہ پیدا نہ کرے کس کام کا، وہ دوستی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا سلیقہ نہ سکھائے کس کام کی، دین کا علم سر بلند رکھنے کی دھن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اسوہ حسنہ پر نہ چلائے کس کام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ سکھائے کس کام کا، صحابہ کرام کا وہ احترام جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا اطاعت گزار اور فرما بردار نہ بنائے کس کام کا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق کا حاصل تو بس ایک ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا یہی مطلب ہے کہ ان کی فرما برداری اور ناموس کا تقدس کا خیال رکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور فرما برداری، تو پھر جو لوگ حیل و بہانوں سے جانتے بوجھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور فیصلوں کو پس پشت ڈالیں یا تعویلات اور توجیحات کے ذریعے جانتے بوجھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطالعہ سے انحراف کریں، اللہ کی قسم وہ مومن ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تیرے رب کی قسم لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو بھی فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اسے سر تسلیم خم کر لیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک مجھے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب اور جو ہم نے بیان کیا اللہ پاک ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور اس پر منوان کوشش کر اس پر جو ہے پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس کے پیش نظر ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ میں وہ ضرور بیان کروں گا اگلی ویڈیو میں، جو یہ فلا وربک لا یؤمنون اس کے ضمن میں ایک واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریلیٹڈ، اور ایک منافق مسلمان اور ایک یہودی تھا، اس کے ریلیٹڈ ہے، انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔